بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ فاتحہ قرآن پاک کا مقدمہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے فائدہ اٹھانے کی شرطیں بتلائی ہیں کہ جب تک کامل بندگی نہ ہو، عبدیت نہ ہو، اللہ کی عظمت کا اعتراف نہ ہو، اور جب تک شرک سے مکمل پرہیز نہ ہو، اور جب تک یہ طے نہ ہو کہ حق کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اور جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس راستے سے ذرا بھی انحراف کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس وقت تک قرآن سے فائدہ نہیں ہو سکتا. یہی سارے مضامین ہیں جو سورہ فاتحہ میں بیان کیے. پھر سورہ بقرہ قرآن کی پہلی صورت ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ آل عمران دوسری صورت ہے. یہود و نصارہ اس دنیا میں ہم سے پہلے کے مسلمان ہیں. سورہ بقرہ میں یہودیوں کا تفصیلی تذکرہ ہے، سورہ آل عمران میں نصارہ کا تفصیلی تذکرہ. حضرت عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں. آل عمران سے مراد حضرت مریم اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ دو نمونے ہیں انحراف کے، راستے سے ہٹ جانے کے دو نمونے ہیں، ایک یہودی اور ایک نصارہ. دونوں کے ہٹنے کے انداز الگ الگ تھے. یہودیوں نے راستہ چھوڑا بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے. یہودیوں کی بے ادبی کا اور انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ان کی بے تعلقی اور بے احترامی کا اندازہ لگائیے کہ ان کی تاریخ کے سب سے بڑے محسن پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تک کا پتہ نہیں.
آج تک نہیں معلوم کسی کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا. انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان کے بے ادبی کا ایک نمونہ یہ بھی ہے. ان کو جو کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی وہ کس زبان میں آئی تھی یہ تو انہیں بھی نہیں معلوم. وہ زبان بھی موجود نہیں. عبرانی میں بھی ترجمہ ہوا ہے, سریانی میں بھی ترجمہ ہوا ہے, پھر انگریزی میں, عربی میں, اردو میں, فارسی میں, دنیا کی کسی بھی زبان میں ترجمہ. ترجمہ اللہ کی کتاب کا مفہوم ہوتا ہے, ترجمہ اللہ کی کتاب نہیں ہوتا. مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آ گیا. میرے شیخ و مربی حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کا جس زمانے میں امریکہ میں قیام تھا تو حضرت نے یہ واقعہ سنایا کہ امریکہ میں کوئی تنظیم تھی جو گویا مکالمہ بین المذاہب, مختلف مذاہب کے درمیان ڈائیلاگ کا انتظام کرتی تھی. اس میں عیسائی بھی آتے تھے, یہودی بھی آتے تھے, مسلمان بھی آتے تھے. تو لوگوں نے حضرت سے آ کر کہا کہ حضرت اس میں اسلام کی نمائندگی آپ کریں. اور اس تنظیم کا صدر ایک بڑا یہودی ربی تھا. تو حضرت نے کہا بھئی ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہمارا کام چھپنا نہیں ہے, چھپنا ہے. ہم تو خاموشی سے چپ چاپ بیٹھ کر اپنا کام کرتے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم وہاں کسی عالم کو بھیجتے ہیں تو وہ سائنس وغیرہ سے متعلق سوالات اٹھاتے ہیں, وہ جواب نہیں دے پاتا. عصری تعلیم کے کسی ماہر کو بھیجتے ہو تو وہ قرآن و حدیث سے متعلق مسائل اٹھاتے ہیں, وہ جواب نہیں دے پاتا. آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے علوم عطا فرمائے ہیں, تو آپ نمائندگی فرمائیں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت کے دل میں ڈالا کہ اس سانپ کا سر ہی کچل دو ہمیشہ کے لیے, یہ سلسلہ ہی بند ہو جائے. خیر پروگرام ہوا, حضرت نے اس میں شرکت فرمائی, اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اگلے پروگرام کا ایجنڈا اگر اجازت ہو تو میں دے دوں. کہا بہت اچھی بات ہے, بتلائیے, غور کریں گے. انہوں نے کہا اگلے پروگرام میں بجائے اس کے کہ کسی موضوع پر گفتگو کی جائے, ہر مذہب والا اپنی کتاب سنائے. لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے, طے ہو گیا. اب سب سے پہلے چونکہ ترتیب ہے نا, یہودیت پہلے, پھر نصرانیت, پھر اسلام. تو یہودی ربی کھڑا ہوا, وہ بھی بڑی تیاری کر کے آیا تھا, میں بائبل سے فلاں جگہ سے سناؤں گا. عیسائی عالم بھی اپنی تیاری کر کے آئے تھے, میں فلاں مقام کا سناؤں گا, پہاڑی کا آواز سناؤں گا, یا آسمانی دسترخوان کے بارے میں سناؤں گا. جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا, حضرت نے کہا ذرا رک جائیں. صدر صاحب سے کہا ذرا ایک مرتبہ مجمع کو ایجنڈا سنا دیا جائے. انہوں نے سنا دیا, یہ اللہ کی کتاب ہے جو آپ سنا رہے ہیں, ان الفاظ میں اتری تھی, اللہ کی کتاب سنائیے, آپ تو ترجمہ سنا رہے ہیں. چپ. یہودی ربی خاموش کھڑا, اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا. وہ جو صدر صاحب تھے وہ خود مائک پر آئے اور انہوں نے کہا کہ مسٹر ذوالفقار, دنیا میں اس پوزیشن میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. آپ سے مطلب مسلمان, ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کی کتاب. عیسائیوں نے بھی اعتراف کیا ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کی کتاب. حضرت نے سورہ فاتحہ پڑھی, اس کی تشریح کی, اور وہ اس تنظیم کی آخری نشست تھی. صاحب کا سر کچل گیا. معلوم ان کا مقصد ہی صرف اسلام سے برگشتہ کرنا اور طرح طرح کے اعتراضات کرنا. ان کو لگا بھائی یہ آدمی تو خطرناک ہے.
ان کے پاس تو اللہ کی کتاب نہیں ہے. ان کو یہ تک پتہ نہیں. عیسائیوں سے پوچھے آپ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی گئی تھی, جس کو قرآن انجیل کہتا ہے, وہ کس زبان میں تھی؟ ان کو زبان کا نام بھی نہیں معلوم. کوئی بولی تھی اس علاقے کی جو بولی جاتی تھی, اس کا کہیں نام و نشان نہیں. یہودیوں کا یہ حال ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کا جب تذکرہ کرتے ہیں اپنے ترجمے میں بات یہ عرض کر رہا تھا, انہوں نے تو ترجمہ کیا ہے تو نہایت بے ادبی اور گستاخی کے انداز میں تذکرہ کرتے ہیں. موسیٰ آیا, موسیٰ نے یہ کہا. اللہ, کوئی ایمان والا تصور نہیں کر سکتا. نبی کی شان تو بہت بلند ہے, کوئی ایمان والا صحابی بھی نہیں اپنے دور کے کسی ولی کا بھی اس طرح تذکرہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. اللہ نے ہمیں ادب کی نعمت عطا فرمائی ہے, اللہ کرے کہ ہمیشہ باقی رہے. ان لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف ایسی گھناؤنی باتیں منسوب کی ہیں جن باتوں کو کوئی اپنے خاندان کے کسی بڑے کے سلسلے میں سننا پسند نہیں کرے. بائبل میں یہ روایت موجود ہے, عہد نامہ قدیم میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, کہ نعوذ باللہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, کوئی بیٹا نہیں تھا, تو ان بیٹیوں نے آپس میں تذکرہ کیا. نقل کفر کفر نباشت, فارسی کا مشہور مقولہ ہے کہ کفر کو نقل کرنے سے, یہ بتلانے سے کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے, اس سے نقل کرنے والے پر کوئی الزام نہیں آتا. میں صرف ان کی بات نقل کر رہا ہوں کہ ان دونوں بیٹیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے باپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, تو ان کی نسل کیسے چلے گی؟ ہمیں کو کچھ کرنا پڑے گا. اور پھر آپس میں مشورہ کیا, اور رات میں نعوذ باللہ باپ کو شراب پلائی, پیغمبر کو. اور جب وہ شراب میں اتنے مدہوش ہو گئے کہ انہیں پتہ نہ چلے کہ میرے ساتھ بستر پر بیوی ہے یا بیٹی, تو بڑی بیٹی نے باپ کے ساتھ رات گزاری تاکہ وہ حاملہ ہو جائے اور باپ کی نسل چلے. اور پھر اگلے دن اس نے اپنی چھوٹی بہن کو رات کی کہانی سنائی, اور اگلی رات یہی کارروائی کر کے چھوٹی بیٹی نے رات گزاری. کوئی اپنے خاندان کے بڑے اور بزرگ کے بارے میں یہ باتیں کہنا یا سننا پسند کرے گا؟ ان بے ادبوں اور گستاخوں نے اللہ کے نبی کے سلسلے میں یہ باتیں کہی ہیں, اور جس کو وہ اپنی مقدس کتاب سمجھتے ہیں اس کتاب میں موجود ہیں. میں کہیں اور کا پڑھا ہوا حوالہ نہیں نقل کر رہا, یہ روایت بائبل میں نے خود پڑھی ہے. بائبل کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل کیوں پڑا؟ کہتے ہیں اسرائیل کے معنی ہے نعوذ باللہ اللہ سے کشتی لڑنے والا. اور پھر وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں جب اللہ تعالیٰ کو فرصت ہوتی تھی تو دوستی کے ماحول میں کچھ وقت گزارنے کے لیے اپنے دوست حضرت یعقوب کے گھر آ جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب کے گھر آ جائے, بیٹھ کے بات چیت ہوتی تھی, چائے وائے کا دور چلتا ہوگا, حضرت یعقوب کچھ کھلاتے پلاتے ہوں گے, اللہ مہمان بن کے آئے نا. قرآن کہتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, اللہ کھلاتے ہیں کھاتے نہیں. یہودیوں کی اصطلاح میں برکت کہتے ہیں نبوت کو. تو انہوں نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی فکر تھی کہ یہ جو نبوت کی برکت ہے جو اوپر سے چلی آ رہی ہے, میرے باپ کو ملی تھی, میرے دادا کو ملی تھی, حضرت اسحاق کو, حضرت ابراہیم کو, یہ میری نسل میں باقی رہے گی یا نہیں.
اور یہ پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے ان میں سے کسی کو نبوت نہیں ملی. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں چھوٹے تھے سوائے بنیامین کے. اور اسی لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور باپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ میری نبوت کا جانشین بنائیں گے، تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ اپنے بھائیوں سے تذکرہ نہ کرنا، ورنہ ان کے دل میں شیطان حسد پیدا کرے گا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی خواہش تھی کہ یہ نعمت میرے گھر میں باقی رہے، اس لیے کہ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ میں آخری نبی نہیں ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا. جب جاری ہی رہے گا، کسی کو تو بنا نہیں ہے، تو اللہ میری اولاد کو بنا دے. یہ تمنا کوئی غلط بھی نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں ان لوگوں نے اس تمنا کا کس طرح تذکرہ کیا. کہتے ہیں ایک دن اللہ تعالیٰ آئے ہوئے تھے اور ذرا گھر سے باہر چہل قدمی کے لیے، واکنگ کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نکل گئے حضرت یعقوب اور اللہ. نعوذ باللہ. دل پر پتھر رکھ کر سنیے ان روایات کو. چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے حضرت یعقوب نے کہا کہ آپ میری اولاد کے لیے بھی برکت کا فیصلہ کر دیں. تو اللہ نے کہا نہیں، تمہاری اولاد کو تو برکت نہیں ملے گی، یعنی تمہاری اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوگا. حضرت یعقوب نے کہا ایسا کیوں؟ میرے باپ نبی، میرے دادا نبی، تو میری اولاد کیوں نہیں نبی ہوگی؟ اللہ نے کہا نہیں، اب تمہاری اولاد میں نبی نہیں ہوگی، بس نبوت کا سلسلہ تمہارے گھر میں بند، اب ہم کہیں اور بنائیں گے نبی. تو کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوری طاقت سے ہاتھ پکڑ لیا کہ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. اللہ کہنے میرے بہت کام ہیں، عرش پر میرا انتظار ہو رہا ہوگا، مجھے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں، پوری کائنات کو سنبھالنا ہے، مجھے جانے دو. اب وہ جانا چاہتے ہیں اور حضرت یعقوب جانے نہیں دیں. نعوذ باللہ. اخیر میں حضرت اللہ تعالیٰ نے زبردستی جب اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اٹھا کر پٹک دیا اور سینے پر بیٹھ گئے. اب اللہ خوشامد کر رہے ہیں، چھوڑ دو. کہہ رہے ہیں بالکل نہیں چھوڑیں گے، پہلے وعدہ کرو میری اولاد کو برکت دو گے. جب اللہ نے دیکھا بھائی یہ بندہ تو چھوڑے گا ہی نہیں، اور نعوذ باللہ اتنے کمزور اور اتنے بے بس تھے اللہ کہ چھوڑا نہیں سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، آواز دے کر جبریل کو، میکائیل کو، کسی کو بلا بھی نہیں سکتے تھے. تو اخیر میں وعدہ کہ اچھا ٹھیک ہے میں دوں گا برکت. تب جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کا فیصلہ. یہ ہے وہ گستاخ اور بے ادب قوم جس کی گستاخی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور کہا دیکھو ہم نے ان کو دین دیا تھا، شریعت دی تھی، کتاب دی تھی، لیکن انہوں نے گستاخی کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. سورہ فاتحہ میں بتلایا گیا اس انحراف کو سمجھو، تم ہمیشہ اس انحراف سے بچنا. ان کا انحراف گستاخی کے راستے سے. اس کے مقابلے میں دوسری قوم عیسائی، ان کا انحراف گستاخی کے راستے سے نہیں ہے، ان کا انحراف محبت میں غلو کے راستے سے ہوا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، حضرت مریم سے محبت کی، اور اتنی محبت کی کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو خدائی میں شریک کر دیا، اور یوں کہا کہ یہ دونوں بھی اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. الگ الگ فرقے تھے عیسائیوں میں. بعض نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ ہی حضرت مسیح کی شکل میں پیدا ہو گئے، اور بعض نے کہا کہ نہیں اللہ باپ ہیں، حضرت مسیح بیٹے ہیں اور خدائی میں شریک ہیں. تو انحراف دو طریقے سے ہوا، ایک بے ادبی کے راستے سے، ایک محبت میں زیادتی اور غلو کے راستے سے. اور اس امت میں بھی یہ دونوں انحراف ہونے تھے اور ہوئے، واقع ہوئے. سورہ فاتحہ میں بتلایا گیا ان دونوں انحرافات کا نتیجہ دیکھ لو، یہ بھی ہدایت سے دور ہوئے، وہ بھی ہدایت سے دور ہوئے.
تو سورہ فاتحہ میں تو اجمالاً ان کی طرف اشارہ کیا گیا المغضوب علیہم اور الضالین کہہ کر، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ سے مانگو صراط اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائیے گا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، ان کے راستے سے ہمیں بچا لیجیے گا جن پر آپ ناراض ہوئے، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور جو چلتے چلتے راستے سے بھٹک گئے۔ ایک سے مراد یہودی، ایک سے مراد نصارا۔ اس اشارے کے بعد کرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر کہ ان دونوں قوموں کی پوری تفصیل بیان کر دی۔ جو پہلے تھے ان کی تفصیل پہلے بیان کی گئی، جو بعد میں تھے ان کی تفصیل بعد میں بیان کی گئی۔ یہودی پہلے تھے تو پہلی صورت میں ان کی پوری تفصیل، پوری تاریخ بیان کی گئی تاکہ امت اس سے ہوشیار رہے، ان باتوں سے بچے۔ اور دوسرے نمبر پر عیسائی تھے تو سورہ آل عمران میں ان کی پوری تاریخ بیان کی۔ ان دونوں قوموں کی ایک مشترک خرابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کو جن پیغمبروں کی نسبت عطا فرمائی، اس بات سے واقف ہونے کے باوجود، اس بات کو جاننے کے باوجود کہ یہ دونوں پیغمبر ان میں سے کوئی بھی آخری نہیں ہیں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک نے یہ بتلایا ہے اور تفصیل کے ساتھ بتلایا ہے کہ آخری پیغمبر کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، ان کی کیا صفات ہوں گی، ان کی کیا نشانیاں ہوں گی، اس کے باوجود انہوں نے نبوت اور رسالت پر ایمان کے دعوے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اللہ کے نبیوں میں تفریق کر دی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عاجز کچھ خواص، تجار اور علماء کی ایک جماعت لے کر 3 دن کے لیے ایک علاقے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں کے علماء نے کہا کہ یہاں قریب میں ایک مشن ہاسپٹل ہے عیسائیوں کا، وہاں کینیڈا کے ذمہ دار ہیں، ایک چرچ ہے اور ہاسپٹل ہے اور اس میں ذمہ دار ہے، اور بڑے سلجھے ہوئے مزاج کے آدمی ہیں۔ اگر آپ کہیں تو ان سے ہم ملاقات کریں۔ میں نے کہا بھائی اگر آدمی سلجھا ہوا ہے اور سنجیدگی سے کوئی بات ہو سکتی تو ضرور ملاقات کرو۔ خیر گئے، واقعی وہ سلجھے ہوئے مزاج کے آدمی تھے، ان سے بات چیت ہوئی تو اس عاجز نے، گفتگو تو لمبی تھی، ان سے ایک سوال کیا، یہ بتلائیے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں مانتے ہیں؟ ان کو اللہ نے شریعت دی، ان کو اللہ نے کتاب دی، تو آپ حضرت عیسیٰ کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ آپ کے قومی ہیرو ہیں، آپ کے خاندانی سربراہ ہیں، یا اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگے نہیں، ہم تو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ کے جتنے رسول ہیں آپ سب کو مانیں گے؟ میں ابھی ثابت کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو جس بنیاد پر آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اس بنیاد پر آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مت مانو، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ نبی میں رسول بھی آ جاتے ہیں، نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ تو چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے جتنے نبی ہیں سب کو مانو۔ تو ہم تو آگے سے پیچھے تک جاتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک۔ آپ حضرت آدم سے چلتے ہیں اور حضرت عیسیٰ پہ رک جاتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھ جائیے۔
جس بنیاد پر آپ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، جس بنیاد پر آپ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، جس بنیاد پر آپ حضرت نوح کو مانتے ہیں، جس بنیاد پر آپ حضرت آدم کو مانتے ہیں، وہی بنیاد تو موجود ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیجئے، ہمارا آپ کا کوئی اختلاف ہی نہیں رہا، ہم تو حضرت عیسیٰ کو پہلے سے مانتے ہیں۔ خیر، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گفتگو ختم ہوئی تو انہوں نے یوں کہا کہ بھئی بات تو مضبوط ہے، میں غور کروں گا۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ جیسے قرآن کی ایک آیت کو ہم اس لیے مانتے ہیں نا کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی اتاری ہوئی ہے، تو اسی بنیاد پر ہم قرآن کی ہر آیت کو مانتے ہیں۔ ہر آیت اللہ کی اتاری ہوئی ہے، تو جس طرح ایک آیت سچی ہے، ہر آیت سچی ہے۔ کسی ایک حدیث کو اگر ہم اس بنیاد پر مانتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حضور کا ہر فرمان سچا ہے، تو پھر جو بات بھی دلیل سے ثابت ہو جائے کہ یہ حضور کی بات ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، فوراً اب مان لیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے، اس لیے کہ بنیاد تو مشترک ہے۔ سورہ بقرہ کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتلایا، چونکہ یہ صورتیں اصل میں نہ یہودیوں کے لیے اتری ہیں نہ نصارہ کے لیے اتری ہیں، یہ صورتیں تو ہمارے لیے اتری ہیں۔ وہ بیماریاں ہم کو بتلائی جا رہی ہیں کہ کہیں تمہارے اندر نہ آ جائیں، اور یقینی طور پر ان کے آنے کا اندیشہ تھا اور آ چکی۔ ہم اپنی صفوں میں تلاش کر لیں، ہمیں بے ادبی کے نمونے بھی مل جائیں گے، محبت میں غلو کے نمونے بھی مل جائیں گے۔ اس قسم کا انحراف بھی موجود ہے، اس قسم کا انحراف بھی موجود ہے۔ اسلام اعتدال کا نام ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو درمیانی معتدل امت بنایا ہے۔ اللہ کا دین راہ اعتدال کا نام ہے، اللہ کا دین اعتدال سے انحراف کا نام نہیں۔ تو اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتلایا کہ تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں تمہارے جذبات کیا ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس گستاخ اور بے ادب قوم کی ساری تفصیل بتلانے کے بعد اس سے بچنے کا اللہ نے ایک مختصر نسخہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ بتلایا ایمان اتنا ضروری ہے کہ ایمان کا داعی بھی ایمان کا مکلف ہوتا ہے، صرف مدعو مکلف نہیں ہوتا ایمان کا۔ ایمان کے سب سے بڑے داعی کون ہیں؟ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے امام و سردار ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایمان کے سب سے بڑے داعی ہیں۔ اللہ نے فرمایا جن چیزوں کو ماننے کا وہ تم کو حکم دے رہے ہیں تم سے پہلے وہ مانتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کا دوسرا پہلو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے ذکر فرمایا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ لوگوں سے کہتے ہو سچ بولو، خود جھوٹ بولتے ہو۔ لوگوں سے کہتے ہو امانت داری اختیار کرو، خود بے ایمانی کرتے ہو۔ لوگوں سے کہتے ہو وعدہ پورا کرو، خود وعدہ خلافی کرتے ہو۔ لوگوں سے کہتے ہو اللہ سے ڈرو، خود نہیں ڈرتے۔ لوگوں سے کہتے ہو گناہ اچھی چیز نہیں ہے، تمہاری تنہائیاں گناہوں سے بھری ہوئی۔ ایمان کے مکلف تو نبی بھی ہیں، وہ جس بات کا تمہیں حکم دیتے ہیں سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا، میں نے خود نہیں پڑھا تو اس لیے میں ان کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں۔ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کے آئی غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہا کہ حضرت میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے،
اس زمانے میں گڑ ہوتا تھا، اس کو سفید کر کے بیماریوں کا گڑھ بنایا ہے بعد میں آپ اس قوم نے جس کے زیر سایہ آپ حضرات آ رہے تھے۔ تو گڑ بہت کھاتا ہے بچے، زیادہ اگر گڑ کھائیں، زیادہ مٹھائی کھائیں تو ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، معدہ خراب ہوتا ہے، پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ میں اس کو سمجھاتی ہوں، مانتا نہیں، آپ سمجھا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کل لے آنا۔ اب بتائیے اتنی سی بات کہی نہیں تھی بچے سے کہ بیٹا گڑ مت کھایا کرو نقصان کرے گا، فرمایا کل لے آنا۔ وہ چلی گئی، وہ سمجھی پتہ نہیں کل کیا کریں گے، دوسرے دن لے کر کے آئی تو حضرت امام صاحب نے فرمایا بیٹا گڑ کھانا، زیادہ گڑ کھانا اچھی بات نہیں ہے، مٹھائی کم کھانا چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے، اثر ہوا، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے، اللہ والوں کی بات دلوں تک پہنچتی ہے، اثر ہوتا ہے۔ اس کی ماں نے کہا حضرت یہ تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے۔ اصل میں حضرت نے فرمایا اصل میں میٹھا کھانے کا شوق مجھے بھی ہے، میں خود کھاتا ہوں تو اسے کیسے روکتا، پہلے میں نے چھوڑا، 24 گھنٹے گزرے، اب مجھے حق تھا کہ میں نصیحت کروں۔ میٹھا کھانا کوئی ناجائز تو نہیں ہے، لیکن آپ سوچیں ذمہ داری کا احساس، میں کیسے کسی کو اس کام سے منع کروں جس کو میں خود کرتا ہوں؟ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، دوسرے کو جس بات کی نصیحت کرے پہلے اپنے آپ کو کرے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں جب کسی موضوع پر وعظ کہتا ہوں تو اصل میں اس کا مخاطب اپنے آپ کو بناتا ہوں، میں اپنے اندر جو کمزوری محسوس کرتا ہوں اس کے ازالے کے لیے باتیں کرتا ہوں۔ بڑوں کی باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنے حضرت دامت برکاتہم سے بار بار سنا، حضرت فرماتے تھے بات کہی جاتی ہے تاکہ دل میں اترے، سب سے قریب کہنے والے کا دل ہوتا ہے۔ میری زبان سے سب سے قریب میرا دل ہے نا، آپ میں سے ہر ایک کا دل دور ہے۔ جو بات کہنے والے کے اپنے دل میں نہیں اتر سکی، جو سب سے قریب ہے، وہ دوسروں کے دل میں کیسے اترے گی؟ پھر تو اس کان سے جائے گی ادھر سے نکل جائے گی، اس کان سے جائے گی ادھر سے نکل جائے گی۔ اگر واقعی بات اس قابل ہے کہ دل میں اترے تو پہلے کہنے والے کے دل میں اترنا چاہیے۔ یہ سب پہلو ہیں بات کو سمجھانے کے۔ نہایت اجمال کے ساتھ اسی بات کو اللہ نے یہاں بتلا دیا کہ سب سے پہلے ایمان کے مکلف تو خود رسول ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول پر ان کے رب کی طرف سے جو اترا ہے ان کو خود اس کا کامل یقین ہے، والمؤمنون، اور تمام ایمان والوں کو اس کا یقین ہے۔ دوسری بات سمجھیے، دنیا کے جتنے بڑے سے بڑے فلسفی گزرے ہیں، فلاسفر جن کو کہتے ہیں آپ، ہر فلسفی کے کچھ پیروکار ہوتے ہیں، کچھ اس کو چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کو بالکل سچا سمجھتے ہیں، وہ اس کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ لیکن کوئی فلسفی اپنے کسی فکری نتیجے پر قسم نہیں کھا سکتا۔ فلسفی کو اپنی حد کا اندازہ ہوتا ہے، اگر واقعی وہ پڑھا لکھا ہے اور اگر واقعی اس کو اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے تو وہ جانتا ہے یہ میرا اندازہ ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک فلسفی میں اور نبی میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ فلسفی اپنی فکر کو صرف اپنا اندازہ سمجھتا ہے، چاہے اس کے اندھے معتقد اس کی فکر کو جتنا سچا سمجھے، لیکن وہ خود اپنی فکر کو حرف آخر نہیں سمجھتا، اور اسے ہر وقت اس کا انتظار رہتا ہے کہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور دنیا کے بڑے سے بڑے فلسفی کی رائے میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، ہوتی رہتی ہیں۔
مجتہدین کی رائے میں تبدیلی ہوتی ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مصر تشریف لے گئے تو ان کی اکثر رائے بدل گئی وہاں کے علماء سے ملنے کے بعد، اور وہ قول اول اور قول ثانی، قول قدیم اور قول جدید فقہ شافعی میں نقل کیا۔ کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ مجتہد کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا اجتہاد ہے، یہ قطعی ثبوت نہیں ہے۔ تو نبی کی بات میں اور ایک فلسفی کی بات میں یہ بنیادی فرق ہے کہ فلسفی اپنی بات پر قسم نہیں کھا سکتا، نبی اپنی بات پر قسم کھا سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کو معلوم ہے یہ بات اللہ کے پاس سے آئی ہے، اور اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ جس طرح نبی اپنی بات پر قسم کھا سکتے ہیں، ہم الحمدللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات پر قسم کھا سکتے ہیں کہ یہ 100% سچ ہے، اس میں جھوٹ کا امکان ہی نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا احادیث صحیحہ کی شکل میں ہو، یعنی وہ احادیث جو حضور سے ثابت ہے۔ تو فرمایا آمن الرسول، خود رسول کو ان باتوں کا 100% یقین ہے جو رسول پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ رسول کو بالکل کبھی شبہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا نمائندہ ہے یا نہیں، ہر رسول کے ساتھ یہی معاملہ ہے، چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ گویا پوری جماعت انبیاء کے نمائندے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے اس فرشتے کو جو آپ کے پاس اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے، جو آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آتا ہے، اس کو آپ نے زمین پر بھی دیکھا ہے، آسمان پر بھی دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ فِي الْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، زمین پر بھی دیکھا ہے، وہاں بھی دیکھا ہے، خوب آپ پہچانتے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے جو یہاں مجھے نظر آیا تھا، وہاں نظر آیا۔ اس کی شکل میں کوئی شیطان نہیں آ سکتا، اور شیطان اس کو اغوا کر کے، اس کو پکڑ کر، باندھ کر، اس کی شکل بنا کر نہیں آ سکتا۔ قرآن پاک نے کہا ہے ذو مرۃ فاستویٰ، وہ بہت طاقتور فرشتہ ہے، شیطان اس کو بے بس نہیں کر سکتا۔ تو نبی کو 100% اطمینان ہے، مجھ پر جو کچھ نازل ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا پیغام ہے، جس کو الروح الامین لے کر آئے ہیں اور آپ کے قلب اطہر پر اتارا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ اللہ کا کہنا نہیں مانو گے تو تمہارا برا انجام یہ ہوگا۔ اور اس کو ہم نے عربی مبین میں اتارا ہے، جس کا ہر مضمون بالکل صاف ستھرا، واضح، قابل فہم ہے، اور یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے جس زبان میں اتری ہے یہ زبان بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ دنیا کی کوئی زبان اتنی مدت تک باقی نہیں رہتی، 500 سال تک دنیا کی کوئی زبان باقی نہیں رہتی، اس میں ایسی بنیادی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں کہ اگر 500 سال پہلے کے لوگ آ جائیں تو وہ بعد میں اسی زبان کو بولنے والوں کی زبان نہیں سمجھ سکتے۔ 500 سال پہلے والے برطانیہ کے لوگ اٹھ کر کے آ جائے تو وہ آج کی آپ کی برطانیہ کی زبان کو نہیں سمجھیں گے، اور آج کے لوگ ان کی زبان کو نہیں سمجھیں گے، اور ابو ہریرہ آ جائیں تو ہم آج ان کی زبان سمجھ سکتے ہیں، وہ ہماری زبان سمجھ سکتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کی حفاظت فرمائی ہے، کہ اللہ نے کتاب کی حفاظت فرمائی۔ سب سے زیادہ اس کا یقین نبی کو ہوتا ہے، پھر جس کو اللہ نے جتنا مضبوط ایمان عطا فرمایا ہے اتنا اس کا یقین پختہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو بھی خوب مضبوط کر دے۔ کل آمن باللہ، پہلے تو مجمل کہا گیا، نبی بھی مومن ہے، نبی کا بھی یقین پکا ہے، ایمان والوں کا بھی یقین پکا۔ کس چیز کا یقین پکا ہے؟ کل آمن باللہ، سب کا اللہ کے بارے میں یقین پکا ہے، وملائکتہ، فرشتوں کے بارے میں یقین پکا ہے، وکتبہ، تمام کتابوں کے بارے میں، صرف قرآن نہیں،
وہ کتابیں جن کا نام ہم کو معلوم ہے، وہ کتابیں جن کا نام ہم کو معلوم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی، اگرچہ وہ کتاب دنیا میں اب موجود نہیں ہے لیکن نام تو معلوم ہے نا، اس کا نام ہے تورات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی، اگرچہ وہ کتاب دنیا میں موجود نہیں، اس لیے کہ کتاب اس کی زبان میں ہوتی تو اسے ہم کتاب کہتے، اس کا کچھ مفہوم لوگوں کے پاس ہے، کچھ اس میں تحریف ہوئی ہے، اگر ہے بھی تو اسے مفہوم کہہ سکتے ہیں، کتاب تو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کو جو کتاب ملی اس کا نام تو معلوم ہے، حضرت زبیر کو جو کتاب ملی اس کا تو نام تو معلوم ہے، حضرت نوح کو جو کتاب ملی اس کا نام نہیں معلوم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی کتاب حضرت نوح کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم کو جو کتاب ملی اس کا نام نہیں معلوم۔ آج آپ نے پہلی رکعت میں سنا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، سورۃ الاعلیٰ کے مضامین کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ باتیں پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھیں، یہ حضرت ابراہیم کی کتاب میں بھی تھی، حضرت موسیٰ کی کتاب میں تھی، تو حضرت ابراہیم کی کتاب نہیں معلوم۔ لیکن اس کے باوجود نبی کا بھی ایمان ہے، تمام ایمان والوں کا ایمان ہے کہ اللہ آپ نے جتنی کتابیں اتاری وہ سب سچی ہیں، ہمیں ان کا نام معلوم ہو یا نہ معلوم۔ آپ نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب سچے ہیں، ہم کو ان کے نام معلوم ہو یا نہ معلوم۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے بہت سے نبیوں کے نام لیے، بہت سے نبیوں کے نام نہیں لیے، لیکن آپ نے جن کو بھیجا وہ سچ۔ کل آمن باللہ، سب کا یقین اللہ کے بارے میں پختہ ہے۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ نے جو تفصیلات بتلائی ہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ کی کوئی ماں نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، ان ساری تفصیلات کے ساتھ نبی بھی اللہ کو مانتے ہیں، ایمان والے بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا، لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ نہایت طاقتور ہیں، ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر کے کسی فرشتے کو بے بس نہیں کر سکتے، اور کسی فرشتے سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرا سکتے۔ ان ساری تفصیلات کے ساتھ نبی بھی فرشتوں کے وجود کو مانتے ہیں، ایمان والے بھی مانتے ہیں۔ ہر کتاب اللہ کی طرف سے جو آئی وہ سچی ہے، اس کا ہر حکم حق تھا جتنے دنوں کے لیے تھا، جس زمانے کے لیے نہیں تھا اس زمانے میں اس کا اثر ختم ہو گیا، ہم اس کے مکلف نہیں رہ گئے۔ اگر آج ہمیں معلوم بھی ہو جائے، یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت عطا فرمائی تھی اس کی تفصیل یہ ہے، اس کے باوجود ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کا وقت گزر چکا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہے، نہیں، جس زمانے کے لیے تھا اس زمانے کے لیے بالکل صحیح تھا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ایک دوا کی بوتل آپ لے، اس پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہو، آپ نے دیکھا ڈیٹ تو نکل گئی، تو کیا آپ یوں کہیں گے کمپنی نے دوا غلط بنائی تھی، زہر بنایا تھا؟ نہیں، جتنے دنوں کے لیے بنایا تھا اتنے دنوں کے لیے دوا بہت مفید تھی، اب اس کی مدت ختم ہو گئی ہے، یہ قابل استعمال نہیں ہے۔ تو جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری، ان میں جتنے احکام نازل فرمائے وہ سب بالکل درست تھے، جتنے دنوں کے لیے اللہ نے اتارا اتنے دنوں کے لیے۔ وَرُسُلِهِ، اور تمام رسولوں کو مانتے، ہر رسول سچا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی یہ منشا نہیں تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پچھلے کسی پیغمبر کا اتباع کیا جائے، اس لیے اللہ نے اپنے تکوینی فیصلے سے یہ انتظام کیا کہ کسی پیغمبر کی سیرت انسانوں کے پاس محفوظ ہی نہ رہے، ہے ہی نہیں تو کس چیز پر عمل کریں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا تھی کہ قرآن کے آنے کے بعد پچھلی کسی کتاب پر عمل نہ کیا جائے، قرآن پر عمل ہی تمام کتابوں پر عمل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تکوینی انتظام فرمایا کہ قرآن کے آنے سے پہلے ایسا انتظام کر دیا اللہ نے کہ کوئی کتاب باقی ہی نہ رہے، اب اگر کوئی عمل کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔
کوئی یہودی یہ چاہے میں حضرت موسیٰ کی سیرت پر عمل کروں گا، ہے ہی نہیں اس کے پاس حضرت موسیٰ کی سیرت، پتہ ہی نہیں اسے۔ حضرت موسیٰ کی سیرت تو معلوم ہو سکتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے کہ نبی کی سیرت ایسی ہوتی ہے، حضرت موسیٰ بھی نبی تھے تو ایسے ہی ہوں گے۔ کوئی یہودی یہ چاہے کہ میں تورات پر عمل کروں، ممکن ہی نہیں ہے، کرنا بھی چاہے ممکن نہیں ہے، ہزار اخلاص کے ساتھ کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ تورات ہے ہی نہیں۔ ہاں تورات کے مضامین کو جانا جا سکتا ہے قرآن کے حوالے سے، چونکہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو بنیادی طور پر قرآن میں یہ تھا جو تورات میں ہے، یہ بات ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی باتیں تھیں پچھلی کتابوں، یہ اللہ کی طرف سے انتظام۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا اندیشہ ہوا، اور ہونا بھی چاہیے تھا، حضور کو اپنی ذمہ داری کا شدید احساس تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اگر میں کوئی ایک لفظ بھی بھول گیا تو پوری انسانیت کا نقصان ہوگا۔ پکڑ ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے، نقصان ہوگا نا، اور حضور اس نقصان کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ہر انسان سے، ہر فرد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت تھی اور جتنی محبت ہے، بس اس سے بڑھ کر صرف اللہ کی محبت ہو سکتی ہے بندوں کے ساتھ، اور کسی محبت کا اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ خیال تو آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ بھول جائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے۔ آپ کو اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کی کتاب کو لوگ بھول گئے، حضرت عیسیٰ کی کتاب کو لوگ بھول گئے، حضرت داؤد کی کتاب کو لوگ بھول گئے، حضرت ابراہیم کی کتاب کو لوگ بھول گئے، حضرت نوح کی کتاب کو لوگ بھول گئے، تو کہیں قرآن کو میں بھول گیا یا میرے بعد میری امت بھول گئی تو کتنا نقصان ہوگا۔ وہ ہماری منشا تھی کہ اس کو بھول جائیں، اب ہماری منشا یہ ہے کہ نہ بھولا جائے۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، جس چیز کو اللہ بھلانا چاہتے ہیں اس کو بھلاتے ہیں۔ وہ جو پہلی باتیں، جو پہلی کتابیں انسان بھولے، اللہ کی منشا تھی کہ وہ بھول جائے، اب اللہ کی منشا یہ ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے، ساری دنیا سر کے بل کھڑی ہو جائے اور قرآن کو بھلانا چاہے، قرآن کا ایک نقطہ بدلنا چاہے، نہیں بدل سکتا۔ آج کی دنیا تو مٹھی میں ہو گئی نا، دنیا میں وہ نسخہ بھی موجود ہے جو صحابہ کرام کے دور میں مرتب ہوا تھا، جس کی تلاوت فرما رہے تھے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی، تاشقند میں رکھا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے ہم نے بھی دیکھا اس کو۔ اور اس کے بعد ہر صدی کے اور ہر صدی کے ہر عشرے کے نسخے دنیا میں موجود ہیں، دنیا والوں نے ان سارے نسخوں کو جمع کر کے ریسرچ کیا ہے کہ کہیں قرآن کے دو نسخوں کے درمیان کوئی معمولی سا فرق نظر آ جائے، لفظ یا کلمے کا فرق تو دور کی بات ہے، نقطے کا فرق کہیں نہیں ملا، کسی صیغے کا فرق کہیں نہیں ملا۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ دو مترادف الفاظ ہوں اور یہاں کچھ استعمال ہوا ہو وہاں کچھ استعمال ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے، اور صرف آپ نہیں، امت بھی نہیں بھولے گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ عجیب بات ہے، ہاں وہ لندن میں ایک عرب ہیں، یمنی ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے حیرت ہوتی ہے، حافظ قرآن ہوتے ہیں اور عربی نہیں سمجھتے، ان سے عربی میں بات کرو تو نہیں کر سکتے، وہ بہترین قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کا یہ قرآن کا معجزہ ہے، دنیا کی کوئی دوسری کتاب ہے جس کو سمجھے بغیر کوئی یاد کر سکے؟ اس نظر سے دیکھیے، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اس طرح کہ جو سمجھتے ہیں صرف وہی حافظ نہیں ہوتے، جو نہیں سمجھتے وہ بھی حافظ ہوتے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں استعمال فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، عربی بھی آنی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، لیکن یہ اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ تو اعتراف کی بات ہے، یہ تو قابل قدر بات ہے کہ جو نہیں سمجھتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حافظ بنایا ہوا ہے۔ دنیا میں، پوری دنیا کی کسی ایک کتاب کا آپ نام لے لیجئے، اس کے کسی ایک باب کا کوئی حافظ دکھا دیجئے جو سمجھے بغیر حافظ ہو جائے۔ تو الحمدللہ وہ دیندار آدمی تھے، وہ کہنے لگے ہاں بالکل
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس انداز سے تو میں نے نہیں سوچا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا، نہیں بولیں گے۔ تو ہر نبی کو جو کچھ ملا وہ سب سچا ہے، لیکن کسی نبی کی تعلیم باقی نہیں ہے، کسی نبی کی کتاب باقی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے تاکہ دنیا میں کسی کے پاس یہ عذر نہ رہے، ہمارے پاس تو پہلے سے ہدایت موجود ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے کسی نئی تعلیم کی؟ نہیں موجود ہے کسی کے پاس، نہیں موجود ہے، اور ضرورت تو ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بھوکے سے کہا جائے بھئی کھانا کھا لو، وہ کہ نہیں میرے گھر میں ہے، جا کے دیکھ لو نہیں ہے تمہارے گھر میں، آ جاؤ دسترخوان لگائے کھا لو، اب تو کھائے گا۔ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کوئی انکار کرے تو کرے، انصاف کے ساتھ کوئی ہدایت کا طلبگار اسلام کے سوا کہیں اور اپنی بھوک اور پیاس کا علاج نہیں پا سکتا، اس لیے کہ ہی نہیں۔ پھر فرمایا ایمان تفریق کا نام نہیں ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم کسی بھی پیغمبر کو عصبیت کی وجہ سے نہیں مانتے، قومیت کی وجہ سے نہیں مانتے، خاندانی رشتے کی وجہ سے نہیں مانتے۔ جب اس وجہ سے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو جو دوسرا اللہ کے رسول ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا، جو تیسرا اللہ کے رسول ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ وجہ مشترک ہے تو ایمان بھی مشترک ہوگا، جو اللہ کے رسول ہے سب کو ماننا ہوگا۔ اور ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ربیع الاول میں ان کے نام کی جھنڈیاں، ان کے نام کی لائٹنگ؟ ماننے کا مطلب ہے سننا اور فرما برداری کرنا۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، سب کہتے ہیں، قالو میں سب شامل ہو گئے، اور رسول بھی اور المؤمنون بھی۔ نبی بھی کہتے ہیں اللہ ہم نے سنا اور مانا، ہم فرما بردار ہیں، اور ایمان والے بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم فرما بردار ہیں۔ سنا تو ہم سب نے، اللہ کرے آج فرما بردار بن جائے، اور ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری ان کے اندر کبر نہیں پیدا کرتی، ان کے اندر عجب نہیں پیدا کرتی۔ عجب اور کبر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عجب کے معنی ہے اپنے کو کچھ سمجھنا، اور کبر کے معنی ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو معمولی سمجھنا۔ ایک آدمی دوسروں کا حقیر نہیں سمجھ رہا، لیکن ماشاءاللہ میرے اندر یہ کمال ہے، میرے اندر۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، ایمان کا تقاضا تو یہ اللہ اکبر، پوری رات کھڑے ہو کر گزرے، اور اخیر میں بندہ کہے اللہ میں تو گنہگار ہوں، بس آپ معاف کر دیں تو میرا بیڑا پار ہوگا۔ تو سنتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس اطاعت اور فرمانبرداری کے نتیجے میں ان کے اندر عجب اور کبر نہیں پیدا ہوتا، ان کے اندر بڑائی نہیں پیدا ہوتی، ان کی عاجزی میں، ان کے تواضع میں اضافہ ہوتا ہے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اخیر میں کیا کہتے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ راتیں اس طرح گزرتی ہیں کہ گویا بستر اچھے نہیں لگتے، اور جب رات ختم ہونے لگتی ہے تو آخری عمل کیا ہوتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہتے ہیں اللہ بڑے گنہگار ہیں، بس آپ معاف کر دیں تو بیڑا پار ہوگا، ورنہ ہم تو برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ یہ عاجزی مطلوب ہے، یہ عاجزی ایمان کا تقاضا ہے۔ غفرانک ربنا، وہ کہتے ہیں اللہ بس معاف کر دیجیے، اللہ بس معاف ہی کر دیجیے، اللہ ہم سب کو بھی معاف کر دے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اس لیے کہ اللہ ہمیں آنا تو آپ ہی کے پاس ہے، دوسرا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں سے بچ کر نکل جائیں، کوئی چور دروازہ بھی نہیں ہے کہ اس سے ہم چلے جائیں جنت میں، ہمیں تو آپ کے پاس آنا ہے، اور اللہ آپ کا تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ غور کریں،
ایک آدمی نے زندگی بھر جو کمایا سب اللہ کے نام پہ لٹایا، کون سا کمال کیا؟ جو لٹایا وہ اللہ ہی نے تو دیا تھا، کہیں اور سے لایا تھا۔ ایک آدمی نے اپنی بھوک قربان کی، اپنی پیاس قربان کی، روزے رکھے، رات میں آرام قربان کیا، رات بھر مصلے پر کھڑا رہا، تو کون سا کمال کیا؟ یہ طاقت بھی تو اللہ ہی نے دی ہے، یہ زندگی بھی تو اللہ ہی نے دی ہے، یہ توفیق بھی تو اللہ ہی نے دی ہے، تو اللہ کا کبھی حق ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں اس کا اعتراف نصیب فرما دے، اس کا استحضار نصیب فرما دے کہ ہم سے اللہ کا حق نہیں ادا ہو سکتا، بس اخیر میں ہماری زبان پر ہو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بس اللہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، اور اللہ جو کچھ کیا بھی پتہ نہیں جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے کر سکے یا نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیں نماز سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور سب سے بڑے نمازی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بڑا کوئی نمازی ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اچھی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ان سے زیادہ خشوع اور خضوع کی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو جب آپ سلام پھیرتے تھے، ہماری آپ کی عقل تو کہے گی کہ آپ کو کہنا چاہیے تھا اللہ آپ کا احسان ہے آپ نے نماز پڑھوا دی، لیکن آپ کہتے کیا تھے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ آپ بہت بڑے ہیں، میں آپ کی شایان شان عبادت نہیں کر پایا، یہ معنی ہے اللہ کیا کروں اللہ، جیسے ٹوٹی پھوٹی بنی میں نے پڑھ لیا، بس آپ معاف کر دیجیے۔ اور ایک بار نہیں 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اپنی بڑائی، عجب اور کبر، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تزکیہ اور تربیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، بڑائی ہوگی، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گی۔ یعنی جو کبر لے کر دنیا سے گیا، اس کا یقینی خطرہ ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہو کر دنیا میں جائے گا، تبھی تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جو ایمان کے ساتھ گیا وہ تو کسی نہ کسی دن جنت میں جائے گا۔ اس لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں سب سے زیادہ کبر دور کرنے کی فکر کرو، اور سب سے مشکل سے کبر دور ہوتا ہے اگر باقاعدہ اس کو نشانہ بنا کر علاج نہیں کیا گیا، کسی صاحب دل کی نگرانی میں باقاعدہ دل کو نشانہ بنا کر کبر کا علاج نہیں کیا گیا، تو ہر خیر کے ذریعے کبر میں اضافہ ہوتا ہے۔ علم کبر کو بڑھاتا ہے، عمل کبر کو بڑھاتا ہے، صدقہ اور خیرات کبر کو بڑھاتا ہے، حج اور عمرہ کبر کو بڑھاتا ہے، اللہ کے راستے کا جہاد کبر کو بڑھاتا ہے، ہر خیر کے ذریعے کبر بڑھتا ہے، اور انسان اللہ سے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، صاف کر دے۔ تو فرمایا ان لوگوں کا حال یہ ہے، مانتے ہیں، کہنا مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں غفرانک ربنا، بس اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، وإلیک المصیر، اس لیے کہ ہمیں تو آپ ہی کے پاس آنا ہے۔ میرا خیال ہے آج اتنے ہی رکھیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو اگلی آیات پر بھی کچھ گفتگو کر لیں گے۔ بس اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کو اللہ ٹھیک کر دے، ہمارے دلوں کے رذائل اللہ نکال دے، اور ہمیں خصائل اور فضائل نصیب فرما دے۔ میرے دوستو، چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی، جو فتنے دیوار کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ان رذائل سے دلوں کو پاک کیے بغیر اور اپنے ایمان کو مضبوط کیے بغیر ان فتنوں سے بچنا کسی کے لیے، میں آسان کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دل پر توجہ کریں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں. اللہ سر سے پیر تک گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دی. اللہ یہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے. آپ نے ہمارے گناہوں پر، ہمارے عیوب پر پردے ڈالے ہوئے ہیں. اللہ اگر آپ پردے اٹھا دیں تو شاید کوئی ہماری طرف دیکھنا پسند نہ فرمائے. اللہ قیامت کے دن تو آپ سب کے پردے ہٹا دیں گے. اللہ جب آپ نے پردے ڈالے ہیں تو معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے بچا دیجیے. اللہ دن کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے، رات کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے، مجمع کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے، تنہائی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے. اللہ زندگی کا بڑا حصہ گزار چکے ہیں. اللہ بال سفید ہو گئے، اب تک دلوں کی سیاہی دور نہیں ہوئی. اللہ دلوں کی سیاہی دور فرما دیجیے. اللہ دلوں کی سیاہی دور فرما دیجیے. اللہ دلوں کو روشن کر دیجئے، دلوں کو چمکا دیجئے. اللہ روزانہ ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں اور موت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ موت کا استحضار نصیب فرما دیجئے، قیامت کا استحضار نصیب فرما دیجئے. اللہ گزری ہوئی زندگی تو واپس نہیں آ سکتی، بچی ہوئی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے. آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے. اللہ جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجئے. اللہ تمام بیماروں کو کامل شفا عطا فرمائیے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجئے. ہمارے باطن کو اپنی آس سے آباد فرما دیجئے. اللہ یہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے. آپ نے اتنی دیر اپنے گھر میں اپنا نام سننے، اپنی کتاب سننے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ جب آپ نے اپنے گھر بلا لیا اور اپنی بات سننے کی توفیق دے دی، اللہ کرم فرما کر اب اپنا بنا لیجیے. اللہ اپنا بنا لیجیے. اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما دیجیے، اپنی ولایت عطا فرما دیجیے. اللہ اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرما دیجیے. اللہ اب دوبارہ نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے. اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے. اللہ بغیر مانگے عطا فرما دیجیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجیے. اللہ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ ہماری بھی، ہمارے گھر والوں کی بھی، اللہ ہمارے متعلقین کی، اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی، اور ہم سے پہلے جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جا چکے، اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.